اب آپ نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے بائی پولر کا، تو جس میں موڈ بدلتا رہتا ہے. بائی پولر ایکچولی ملٹی پولر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے، بائی پولر کو بائی پولر کہنے سے بہت قباحت ہوتی ہے. بائی پولر جسے کہا جاتا ہے، بائی کا مطلب ہوتا ہے دو، یعنی یا تو موڈ اچھی طرف رہتا ہے یا موڈ بری طرف رہتا ہے، لیکن ایکچولی اس کا موڈ کئی جانب سفر کرتا ہے. وہ اچھی جانب یعنی خوشی کی جانب، وہ غم کی جانب، وہ غصے کی جانب جاتا ہے اس کا موڈ، رنج کی جانب جاتا ہے موڈ، امبیرسمنٹ کی طرف جاتا ہے، شیم کی طرف جاتا ہے، گلٹ کی طرف جاتا ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی چین سے نہیں رہ سکتا، نہ چین سے رہنے دیتا ہے. اصل میں اس چھت کے نیچے میرے سمیت جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریگولر نارمل سیمپل نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا، ایک ریگولر نارمل سیمپل نہیں ہے. نارمل سیمپل ہوتا ہے جو شہر میں آپ چھاپا مار کے لوگوں کو رستے میں سے پکڑتے جائیں. تو اگر آپ 100 بندے پکڑیں گے تو اس میں جو بائی پولر ہوں گے وہ 5 ہوں گے. تو اگر آپ بھاٹی دروازے جائیں گے یا اندرون شہر جائیں گے یا کرشن نگر جائیں گے تو وہاں سے اگر آپ سیمپل پکڑیں گے تو وہ ذرا کم ہوں گے. لیکن اگر آپ جائیں گے ڈیفنس چلے جائیں گے، کراچی میں کلفٹن چلے جائیں گے یا گلبرگ چلے جائیں گے تو وہ 100 میں سے اگر آپ پکڑیں گے تو 10-12 نکل آئیں گے، 15 نکل آئیں گے. اگر آپ لاہور سے ہٹ کے کسی گاؤں میں چلے جائیں گے وہاں پھر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہاں سے اگر آپ لنڈن چلے جائیں گے، نیو یارک چلے جائیں گے تو وہاں پھر وہ تعداد زیادہ، کیونکہ یہ لوگ جو ہے بائی پولر مائیگریٹ بھی کرتے ہیں. مائیگریشن سمجھتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے ملتان سے لاہور مائیگریٹ کرنی ہے تو زیادہ امکان ہے کہ کون مائیگریٹ کرے گا؟ نہیں، ملتان سے لاہور جو مائیگریٹ کرے گا تو ملتان والے لوگوں میں سے کون ہے جو مائیگریشن کی طرف جس کا رجحان ہو؟ وہ اپنے علاقے سے سیٹسفائی نہیں، وہ کہتا ہے میں جگہ بدل لوں گا. ایک بائی پولر کے اندر اتنا انیشیٹو ہوتا ہے، اور بائی پولر ہونا برا ہونا نہیں ہوتا. بائی پولر ہونا لاجواب ہونا ہوتا ہے، بائی پولر ہونا بہترین ہونا ہوتا ہے. لیکن بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ایک بندہ ہے سنبڑیال میں رہتا ہے تو وہ وہاں اس کو کوئی روزگار نہیں ہے، اور وہ لاہور آ جاتا ہے تو کوئی روزگار کی تلاش میں آتا ہے، ترقی کرتا ہے. ایک اور بندہ ہے، اس کا دوست ہے وہاں پہ، وہ بھی سنبڑیال میں رہتا ہے لیکن اس کو ترقی کا کوئی شوق نہیں. وہ کبھی پھوپھی کے گھر جا کے 5 دن رہ لیتا ہے، کبھی ماموں کے گھر رہ لیتا ہے، کبھی کہیں وہ چلتا رہتا ہے اس کا سلسلہ. تو جو بندہ مائیگریٹ بھی کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مائیگریشن کا ٹرینڈ رکھتے ہیں. یہ ایک نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مائیگریشن کا ٹرینڈ رکھتے ہیں. پاکستان سے امریکہ چلے جاتے ہیں. پتوں کی سے ایک بندہ اٹھتا ہے، لاہور آ کے پہلے پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ جناب ڈاکٹر بن کے تو امریکہ میں جا کے ڈیلس میں جا کے سیٹل ہوتا ہے اور وہاں لوگوں کو حیران کر دیتا ہے. تو یہ بائی پولر ہوتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے جو شدرے پیدا ہوا ہے، ساری زندگی شدرے گزار دیتا ہے، راوی کا پل پار کر کے لاہور نہیں آتا. آپ مان سکتے ہیں اس بات کو؟ آپ آج بھی جا کے تجربہ کر سکتے ہیں شادرے میں، چلتے ہوئے لوگوں سے پوچھ لیں کہ تہاڈے چو لاہور کنے ویکھیا ہے، تو آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے جو شدرے سے کبھی لاہور ہی نہیں آئے. کئی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پورا نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، کراچی نہیں دیکھا، سمندر نہیں دیکھا. کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ شمالی علاقہ جات نہیں دیکھے ہوتے، مری سے آگے کچھ نہیں دیکھا ہوتا. وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ترقی پسند نہیں ہوتے. تو یہ جو بائی پولر ہونا ہے یہ اسپیشل بریڈ ہونا ہے. اچھا، اب جو اس چھت کے لوگ ہیں تو 4 میں سے 3 پیشنٹس جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بائی پولر ہوتے ہیں، بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں. یعنی یہ کہا جائے گا کہ وہ ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نشہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو بائی پولر ہونا اور بائی پولر ڈس آرڈر ہونے میں کیا فرق ہے؟ کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی زندگی الٹ کے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے ان کی. تو بائی پولر ڈس آرڈر بہترین لوگوں میں سے ان کو ہوتا ہے کہ جو اپنا خیال نہیں رکھتے، جو اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے، راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں اور بے تحاشا پھر کھاتے ہیں راتوں کو، پھر ایک دوسرے سے گھر میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، ورزش کوئی نہیں کرتے، اور وہ فن کرنا چاہتے ہیں، بس فن کرنا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو فن کریں گے، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ صرف فن کرنا چاہتا ہو تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے مسلسل فن کرنے کی. انسان کے اندر کیپیسٹی ہے انٹرمیٹنٹ فن کرنے کی. انٹرمیٹنٹ سمجھتے ہیں؟ انٹرمیٹنٹ کا مطلب ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی مشکل کبھی آسان، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی تھوڑی دقت والا کام کر لیا. تو
جو لوگ فن آفٹر فن کرتے ہیں عموماً وہ لوگ ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے، کیونکہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ڈسکمفرٹ ہوتا ہے؟ آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. ایکسرسائز کے اندر کچھ مقام ایسے آتے ہیں، ویسے آسان ترین ایکسرسائز واک ہے جس میں زیادہ مشکل مقام نہیں آتے، لیکن پھر ایسی ایکسرسائزز ہیں، اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں، یوگا ایکسرسائزز ہیں جس میں مشکل مقام آتے ہیں. آپ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے، اس ڈسکمفرٹ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ اس ڈسکمفرٹ کو برداشت کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو راحت ملتی ہے، اس کے فوراً بعد آپ کو خوشی ملتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایکسرسائز ہی نہیں کرنا چاہتا اور سونا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ سونے سے بھی آپ کو فن کرنے کا نیا کوٹا ملتا ہے. سونے کے بعد جب آپ جاگیں گے تو آپ کو نیا کوٹا ملے گا کہ اب آپ فن کر سکتے ہیں. اور آپ سونا بھی نہیں چاہتے، آپ ایکسرسائز بھی نہیں کرنا چاہتے، اور آپ ہر طرف چومکھی لڑائی جاری رکھتے ہیں. بیوی سے لڑنا، خامد سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا شعار بنا لیتے ہیں. تو پھر جو بائی پولر بندہ ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کے دماغ کو اس سے نقصان پہنچے گا کہ وہ نیند نہیں پوری کر رہا، وہ ایکسرسائز نہیں کر رہا، وہ ڈائٹ صحیح نہیں لے رہا. کیونکہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں وہ کوئی ویجیٹیرین نہیں ہوتے. جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ پزے پسند کرتے ہیں، وہ مٹن کڑھائی اور اس طرح کی. آپ کو پتہ ہے اگر آپ جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرنا شروع کر دیں تو رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ سب سے زیادہ جو ریسٹورنٹ آتے ہیں وہ ہے بٹ کڑھائی. پہلے یہ تھا کہ شنواری، پورے پشاور سے لے کے لاہور تک شنواری گوشت، نمک منڈی فلانا، تو اس کو پھر ڈھیر سارا کھانا، یعنی جتنی کی ہمت ہے اتنا کہ بندہ کھا لے اس کو. اور اس کے بعد آوازار ہونا اور دوسروں کو آوازار کرنا. یہ چیزیں جب ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں تو ہم بہت بدمزگی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا. اور جب بدمزگی ہوتی ہے، موڈ خراب ہوتا ہے، تو پھر پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی نشہ کر لیں. مجھے بتائیں، لوگ جب دوپہر کا کھانا کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں تو اگلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ، چائے، کافی، یہ کریں گے. آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیں امریکہ کی، وہاں آپ کو کوئی بھی بندہ نظر آئے گا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز نظر آئے گی، کافی، اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ، اور کان پہ اس طرح ٹیلی فون، اور وہ گاڑی کے سٹیئرنگ پہ بیٹھنے ہی جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں 4 میں سے 3 ہوتے ہیں جن کی یہ وجہ ہوتی ہے. تو جو چوتھا ہے کہ 4 میں سے 3 ہیں جن کو اندر سے کچھ پامبڑ بلتے ہیں ان کے موڈ اور مزاج کے، اور چوتھا وہ ہوتا ہے جس کو کہتا ہے نا کوئی کیا یار چل رہا کریے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چل یار ہے کریے. تو کوئی ہوتا ہے نا کوئی بندہ، وہ ہر ویلے ہوں ہے کہ جو تسی کو وہ میں نال نہ تھڑے، میری بھی گواہی پالو. سارے ایک ہی طرح نہیں ہوتے. 4 میں سے 3 ہوتے ہیں جو موڈ اور مزاج کی خرابیوں کا شکار ہو کے اس طرف جاتے ہیں. پر ایک چوتھا ہوتا ہے، یعنی 25% لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی جمعہ جنج نال شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ونس وہ نشہ کرنا شروع کر لیتے ہیں تو نشہ اپنے لیے گنجائش بنا لیتا ہے. پھر جب وہ نشہ نہیں کرتے تو ان کا بھی موڈ پھر خراب ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ زندگی گزار رہا تھا اچھا بھلا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر اس نے پیسے 4 آ گئے تو اس نے اے سی لگوا لیا اور اس نے 1-2 سال اے سی استعمال کیا. اب اس کو مالی نقصان ہو گیا اور اے سی اس کا چھن گیا تو اس کو اے سی کی یاد آئے گی کہ نہیں، کیونکہ اس نے اب اے سی کا مزہ چکھ لیا. تو ایک دفعہ جب کوئی بلا وجہ چائے پینے لگتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی لوگ چائے پینے لگتے ہیں. خاص طور پر صبح چائے پینے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا نا، کہ آپ بالکل فریش ہیں تو پھر آپ چائے پئیں. اور شام کو بھی چائے پینے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا کہ جب آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ چائے کیوں پئیں، آپ آرام کیوں نہیں کرتے. تو پھر 4 بجے کی چائے تو بیچ میں بنتی ہے، کوئی سینڈوچ تو مکمل کرنا ہوتا ہے نا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ چائے گھر میں بنا رہا ہے تو کہتا ہے 1 کپ میرا بھی پالو، یا وہ خود ہی مہربانی فرماتا ہے. وہ خود بھی تو لوگ بڑے مہربان ہوتے ہیں. اچھا، میں سمجھا کہ آپ نے کسی نے سوال نہیں کیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں یہ سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیکھیے بائی پولر ہیں وہ لاجواب لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی گن ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی اسپیشل بات ہوتی ہے. تو جن کے اندر کوئی اسپیشل بات ہوتی ہے وہ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں. تو جن کے اندر کامیابیاں ہوتی ہیں وہی لوگ تو ہیں جو ڈیفنس میں شفٹ ہوتے ہیں. باقی تو بڑے لوگ ہیں جو کہ باپ دادا پردادا ان کے وسن پورے مصری شاہ میں رہتے ہیں تو وہ وہیں رہتے ہیں.
ان کو اپنے پرانے محلے دار بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پرانے محلے داروں کو چھوڑ کے تو نئی لوکیلٹیز میں آ جاتے ہیں جہاں ان کو ترقی کے نئے مواقع نظر آتے ہیں، اور وہ ایسی لوکیلٹی میں آ جاتے ہیں جہاں لوگ ترقی کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے وہ اور ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کے خیالات اس طرح بھی تو بدلتے ہیں نا. تو دیہاتوں سے لوگ شہروں کو آتے ہیں لیکن سارے لوگ تو نہیں آتے. جو لوگ بھی ترقی یافتہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ نسبتاً کم کامیاب ہوتے ہیں. تو وہ انسان اپنی جبلت کے مطابق اپنے لوکیلٹی ڈھونڈ لیتا ہے. اپنے دوست بھی آپ اسی طرح ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی ملتا جلتا سامان ہو کوئی، تو اس کے ساتھ آپ کرتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.